آدھے گھنٹے میں مجھے وہ لڑکی یہاں چاہیے۔ ابراہیم شاہ نے چلاتے ہوئے اپنے سیکٹری کو حکم دیا تھا۔ وہ غصے سے فارم ہاؤس کے لان میں ٹہلنے لگا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ اس طرح اس کو اغوا کرنا آپ کے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ منیب نے گھبراتے ہوئے اپنے باس کو اطلاع دی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے مجھے لاکھوں کا نقصان ہو یا کروڑوں کا۔ وہ لڑکی ابھی اسی وقت مجھے میرے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ اگر وہ شام تک یہاں نہ پہنچی تو تم ریزینیشن لیٹر بھجوا دینا۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے موبائل بند کر چکا تھا، جبکہ منیب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اس کے ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ اس لڑکی کو اٹھا لو، اور جو پتہ بھیج رہا ہوں اس لڑکی کو وہیں لانا ہے۔ اور سنو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ایک بھی ثبوت پیچھے چھوڑا تو خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بغیر لوگوں کی بھیڑ کے پرواہ کیے چلا رہا تھا، جبکہ مقابل سمت موجود شخص اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا تھا۔ کیا ہوا منیب؟ کام ہوا کہ نہیں؟ یہ ابراہیم شاہ کے آدھے گھنٹے میں چوتھی کال تھی۔ منیب نے سر تھام لیا۔ اتنی جلدی اس لڑکی کو کیسے فارم ہاؤس پر لا سکتا تھا، جبکہ وہ اتنے سارے گارڈز کی جھرمٹ میں کالج آتی تھی؟ سر، بس ساری معلومات نکلوا لی ہیں۔ لڑکی 12:30 بجے کالج سے نکلتی ہے۔ جیسے وہ نکلے گی اس کے گارڈ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہماری گاڑی اسے وہاں سے اٹھا لے گی۔ منیب نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے اطلاع کی تھی۔ مبادا وہ شخص اس کے خلاف کارروائی شروع نہ کر دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے یہ منصوبہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کوئی اور حکمت عملی اپناؤ، اس طرح تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھنک نہ پڑے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ ابراہیم نے نئی حکمت عملی کا کہہ کر منیب کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ کون سا پروفیشنل اغوا کار تھا؟ اسے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی وہ مجبوری میں یہ سب کر رہا تھا۔ وہ خدا حافظ بولتا اس سے پہلے ابراہیم اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ ایسا کرو، مسورہ کی دوست سے مدد لے کر اسے کسی ہوٹل بلاؤ اور وہاں سے اسے غائب کرواؤ۔ کالج سے اغوا کروانا ٹھیک نہیں لگ رہا، بہت رش ہوگا، پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر ابراہیم نے منیب کو نیا مشورہ دیا تھا جو خاصا معقول تھا، مگر وہ اس لڑکی کو اغوا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی تو ابراہیم نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ ٹھیک ہے سر، مگر ہم کیسے جانیں گے کہ اس کی دوست کون ہے؟ منیب نے اٹک اٹک کر جملے ادا کیے تھے۔ مبادا وہ شخص اسے کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ ہی نہ کر دے۔ صبح سے وہ اسے نوکری کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ ہے، وہ دوستوں کے ساتھ لازمی کہیں سیلیبریٹ کرنے جائے گی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ یہی سب کر رہی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، 2 دن کا پھر انتظار کر لو۔ اس نے خود ہی مشورہ دیتے ہوئے منیب کی اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ اس نے جلدی سے منہ پر پانی کی بوتل رکھی۔ ٹینشن میں وہ ناشتہ کیے بنا ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا، اور اب بھوک سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں سب کو سمجھا دیتا ہوں، جلدی ہم اس منصوبے پر کام کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے خدا حافظ بول گیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اسے کوئی اور کام بتا دے۔ منیب سکون کی سانس لیتے ہوئے ڈھابے تک آیا، کھانا آرڈر کیا اور سکون سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح سے پریشانی میں بھاگ بھاگ کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اب وہ 10-15 منٹ کے لیے کھانا کھاتے ہوئے ٹینشن فری رہنا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ ڈھابے والا اس انسان کو دیکھ رہا تھا جو ڈبل رقم ادا کر گیا تھا۔ نہ جانے وہ اتنی عجلت میں کیوں تھا، مگر جو بات بھی تھی اس کا بھلا ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اسے کئی دعائیں دے ڈالیں۔ بھائی، ہم شاپنگ مال میں ہیں، ہمیں یہیں سے پک کر لیں گے پلیز بھائی۔ سیرت کا میسج دیکھ کر منیب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اسے لگا کہ وہ گھر جا کر آرام کرے گا، مگر اب اسے شاپنگ مال جانا تھا جہاں اس کی بہن اور بیوی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا، آفس جاتے ہوئے وہیں تو انہیں لے کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس 15 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، اس نے آفس سے نکلتے ہی ان لوگوں کو اطلاع دی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ شاپنگ مال پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ
متورہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً سے پہلے ابراہیم کو اطلاع کرنے کے لیے فون اٹھایا تھا۔ سر، وہ یہاں مال میں موجود ہیں، میں نے ابھی انہیں دیکھا۔ منیب نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ابراہیم کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ مال سے نکل جائے۔ وہ کون؟ ابراہیم نے گہری نیند میں بیزار ہو کر منیب سے سوال کیا تھا۔ سر، وہی متورہ۔ منیب نے پورا نام بھی نہیں لیا تھا کہ ابراہیم غصے میں اٹھ بیٹھا۔ اس لڑکی کا نام زبان پر لائے تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ابراہیم طیش میں آ کر اسے باتیں سنانے لگا، جبکہ منیب کا سر گھوم گیا۔ خود ہی تو اس نے نام پوچھا تھا، اب اس نے بتایا تو غصہ ہو گیا۔ بہرحال وہ اس کا باس تھا، وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے سر جھکا کر کہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ یہ جو ٹینشن اس کے سر پر سوار ہے وہ آج ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے بندے بھیجو، وہ لڑکی مجھے آج ہی چاہیے، یہ موقع مت گنوانا۔ ابراہیم نے غصے میں منیب کو حکم دیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہی نہیں، خواہ مخواہ میں خواری مول لے لی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی اور شاپنگ مال کی طرف بڑھ گیا۔ تم لوگ رکشہ لے کر گھر چلی جاؤ، میں کسی کام سے باہر آیا ہوں اور مجھے دیر ہو جائے گی۔ منیب نے جلدی سے اپنی بہن سیرت کو فون کر کے اطلاع دی اور بغیر ان کا جواب سنے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ عبایا میں تھی اور حجاب کیا ہوا تھا۔ جیسے وہ مال کے اندر داخل ہوئی، اس نے جلدی سے ماسک پہن کر خود کو چھپا لیا۔ اس کے ساتھ اور 6 لڑکیاں تھیں جو ایک جیسے عبایا اور نقاب میں موجود تھیں۔ ایک پل کو تو منیب نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اب وہ اسے پہچانے گا کیسے۔ ان تمام کے قد بھی ایک جتنا تھا۔ منیب ان کا پیچھا کرنے لگا، یہ نہ ہو کہ وہ باہر چلی جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تم لوگ جلدی آؤ، وہ لڑکی مل گئی ہے اور ہم اسے آج ہی اٹھانے والے ہیں۔ منیب نے جلدی سے الفاظ کو جملے کا روپ دیا اور احتشام کو سمجھانے لگا جو یہ کام کرنے والا تھا۔ منیب تو صرف سرگنا تھا، اصل کام تو احتشام اور اس کے لوگوں نے کرنا تھا۔ ابھی وہ لڑکیاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں جب احتشام اور اس کے آدمی حلیہ تبدیل کر کے مال میں داخل ہوئے۔ منیب کا کام یہی تھا، وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، یہ نہ ہو کہ کسی کو اس پر شک ہو جائے۔ منیب بھائی، آپ نے جس لڑکی کی فوٹو بھیجی تھی وہ ان میں سے کون سی ہے؟ احتشام نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں تقریباً ایک جیسی دکھتی تھیں۔ بھائی، اس کی آنکھوں کا کلر نیلا ہے، جو بھی نیلی آنکھوں والی دکھے اٹھا لو۔ منیب نے اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے انہیں اطلاع دی تھی، کیونکہ ابراہیم نے وہ تصویر فارورڈ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے وہ تصویر صرف ایک دفعہ ہی احتشام کو بھیجی تھی۔ بھائی، ادھر تو نیلی آنکھوں والی بھی 2 ہیں، اب مجھے کیا پتا کہ ان میں سے کس کو اٹھانا ہے۔ احتشام کو غصہ آ رہا تھا، وہ بار بار اس لڑکی کی تصویر مانگ رہا تھا اور منیب مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ 1 منٹ، میں سر سے پوچھ لوں پھر تصویر بھیجتا ہوں۔ منیب نے یہ کہتے ہوئے کال کٹ کر دی اور فوراً ابراہیم کو کال ملائی۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ منیب کو بہت غصہ آیا، اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ تصویر احتشام کو بھیج دی۔ ٹھیک ہے بھائی، لڑکی مل گئی ہے، یہ کہتے ہی اس نے اس لڑکی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جو اکیلی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ احتشام اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ساتھ 2 عورتیں بھی لایا تھا جنہوں نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ ایک اس کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ دوسری نے ذرا فاصلہ بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی مصورہ واش روم سے نکلی، اس عورت نے جلدی سے اس کی بے ہوشی والی دوا سنگھا دی۔ وہ اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تبھی احتشام کا ایک آدمی صفائی والا بن کر وہاں داخل ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹرالی تھی جس میں اس نے کوڑا دان بھی رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی کو اس ٹرالی میں رکھ کر اوپر سے سارا کوڑا رکھ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ احتشام نے اپنی دوسری ساتھی کو اوکے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اغوا کر چکے تھے جس کو اغوا کرنے کے لیے انہیں 5 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ اسے اغوا کرنا بہت آسان تھا، یہ انہیں لگتا تھا۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ احتشام نے لڑکی کو اغوا کرتے فوراً سے منیب کو میسج کیا۔ منیب نے شکر ادا کیا، وہ اس گناہ میں ابراہیم کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ابراہیم نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ یہ سب کرنے کو تیار ہو گیا۔ سر، وہ لڑکی
ہم لوگ فارم ہاؤس پہ لے کر آ گئے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ منیب نے ابراہیم کو میسج کیا تھا۔ وہ جو فرصت سے تیار ہو رہا تھا، یہ میسج دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈھینگ گئی۔ وہ جلدی سے وائلٹ اور کار کی چابیاں لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ صفیہ بیگم نے وہیں سے ابراہیم کو آواز لگائی تھی جو گنگناتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مام مجھے آج دیر ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہونا، اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بالکل بھی کال مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہیں سے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا، جبکہ صفیہ بیگم اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ لڑکا سدھرنے والا نہیں تھا۔ میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ اس لڑکی کو ایک بھی خروش آئی تو تم دونوں کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور پھر اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے احتشام اور منیب کو رقم ادا کی اور انہیں جانے کو بولا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے فارم ہاؤس کے ماسٹر بیڈ روم میں آیا تھا، جہاں وہ بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے اس لیے اس نے آہستہ سے کمرے کو کنڈی لگائی، کوٹ اتار کر صوفے پر پھیلایا اور اس کی طرف چلا آیا، جو آنکھیں موندے اس بات سے انجان تھی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اس کا حجاب اتارنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلاس کو اٹھا کر پانی بھرا اور اس کی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگا۔ آنکھوں پر پانی پڑتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تھی۔ سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کون ہیں آپ؟ اور یہ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز انجان دیکھ کر اس کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ابراہیم شاہ اور تم اس وقت میرے فارم ہاؤس پر موجود ہو، وہ مصروف سا کہتا ہوا موبائل سکرول کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ وہ حیران ہو کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو مطمئن ہو کر اسے جواب دے رہا تھا۔ اس نے ابھی تک نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ میری سلطنت ہے، یہاں لوگ آتے بھی میری مرضی سے ہیں اور یہاں سے جاتے بھی میری مرضی سے ہیں، اس لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ سزا کے طور پر تمہیں 7 دن کے لیے کنویں میں پھینک دوں گا، اور یہ سزا مجھے منظور نہیں ہے۔ ابراہیم نے پہلے سختی سے اسے سمجھایا اور پھر یکدم تاثرات بدلتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا، جس کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہاں لانے والے؟ وہ روتے ہوئے بڑی مشکلوں سے الفاظ ادا کر گئی تھی، جبکہ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ میرے والد کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی دھمکی دیتے ہوئے اسے انگلی دکھائی تھی، جبکہ ابراہیم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے چند منٹ میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کو ختم کر چکا تھا۔ اس کی انگلی مروڑتے ہوئے وہ سختی سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ آئندہ یہ انگلی مجھے دکھائی تو اسے توڑ دوں گا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے رونے لگی، جبکہ ابراہیم خود کو پرسکون کرنے کے لیے رخ پھیر گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو داروں کے تار بہہ رہے تھے۔ نیلی آنکھیں اب لال ہونے لگی تھیں، پلکیں نم تھی، جبکہ حجاب اب آنسوؤں کی وجہ سے گیلا ہو رہا تھا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کون ہیں آپ اور مجھے کیوں یہاں قید کر رکھا ہے؟ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرنے پر آ گئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح رنگ بدلنے پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے پیار سے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا، مگر وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، ڈر کے مارے مسمرا اس کی طرف بڑھی اور سنگل صوفے پر اس سے فاصلہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی، جبکہ وہ ڈبل صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس آ کر بیٹھو، مگر فاصلہ بناتے ہوئے اس نے تنبیہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے اشارے نہیں سمجھ پا رہی تھی، جو جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا۔ میں نے کہا ادھر آ کر بیٹھو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسورہ جلدی سے اٹھی اور ڈبل صوفے کے آخر میں جا بیٹھی۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، چاہے تم میری باتیں کیوں نہ کرتی رہو۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے سر سے لے کر پیر تک گھور رہا تھا، جبکہ وہ اسٹالر درست کرتے ہوئے خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔
نقاب اتارو۔ ایک نیا حکم سنتے ہی مسورہ کی جان پر بنائی تھی، جبکہ وہ اسے غصے سے گھورنے لگا تھا۔ اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نقاب الٹ دیا تھا۔ وہ مبہوت ہو کر، دنیا سے بے نیاز ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے ایک بار دیکھنے کے بعد اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش جاگتی تھی۔ سفید رنگت پر گلابی ہونٹ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس نے خود کو بہکنے سے روکتے ہوئے نظریں چرا لی تھی۔ میں ابراہیم شاہ، تم مجھے جانتی ہو، یا ہو سکتا ہے میرے باپ کا نام کبھی تم نے سنا ہو۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے نظریں پھیر کر بولا تھا۔ اس میں بھی اتنی اخلاقیات باقی تھی، وہ خود کو بہکنے نہیں دے سکتا تھا، جبکہ سامنے اس کی پسندیدہ عورت موجود تھی۔ جب دو لوگ اکیلے ہوتے ہیں تب ان دونوں کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے۔ مسلسل فرش کو گھورنے لگا۔ نہ میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی آپ کے والد کو، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے، جبکہ کانپتے ہوئے ہاتھ وہ اس کے سامنے جوڑ چکی تھی۔ ابراہیم کو بہت برا لگا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے ایسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میرے والد کا نام سلیمان شاہ ہے، وہ اس علاقے کے MNA ہیں۔ شاید تم نے ان کا نام نہیں سن رکھا، مگر وہ تمہارے والد کی مخالف پارٹی میں کام کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اسے جتاتی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کے بارے میں بتایا تھا، حالانکہ وہ اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا، مگر وہ پہچانا تو اسی کے نام سے جاتا تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں۔ آپ کو پیسے چاہیے تو میرے والد سے بات کر لیں، لیکن مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اگر میں وقت پر گھر نہیں پہنچی تو بابا مجھے مار ڈالیں گے، اور امی کو تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کی شفقت کا ذکر کر رہی تھی۔ ابراہیم چونک گیا۔ کیا تمہارا باپ تمہاری ماں کو مارتا ہے؟ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے کندھے تک مشکل سے آتی تھی، مگر اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ اب وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ جو بھی کرتے ہیں آپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے غصے سے بولنے لگی، جبکہ اس کے غصے میں دیکھ کر ابراہیم مسکرا اٹھا۔ غصے میں تو تم اور زیادہ پیاری لگتی ہو، اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ہوئے پیار سے کہا تھا، جبکہ مسورہ غصے سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلا اغوا کار تھا جو لڑکی سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، اس نے تیسری بار وہی جملہ دہرایا تھا۔ ابراہیم کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے، وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مسورہ سہم کر صوفے کے اندر دھنس گئی تھی۔ اگر تمہارا یہ جملہ منہ سے ادا کیا تو یہ جان لو کہ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے ہنکارا بھرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ مسورہ نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا اور دوسری نظر دروازے پر ڈالی، جس کی کنڈی اندر سے بند کی گئی تھی، یعنی وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ ابراہیم دوسری طرف منہ کیے کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ جب وہ دبے قدموں چلتے ہوئے دروازے تک آئی، بغیر آہٹ پیدا کیے وہ دروازہ کھولنے لگی۔ دل ہی دل میں اس نے کئی دعائیں کر ڈالیں کہ وہ واپس مڑ کر اسے دیکھے نہیں، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جیسے دروازہ کھلا اور ہلکا سا شور پیدا ہوا، ابراہیم نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ میں نے کہا رک جاؤ۔ ابراہیم نے دھاڑتے ہوئے اسے روکنا چاہا، مگر وہ بغیر جوتے کے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگ گئی تھی۔ ابھی وہ چند قدم دور ہی گئی تھی جب ابراہیم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے آیا۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ابراہیم کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا، وہ حقارت سے کہتا اسے لڑکی کے بازو رسی کی مدد سے ٹیبل سے باندھ چکا تھا، جبکہ وہ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی اور ناکام ہوئی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آخر کیوں مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ وہ روتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولو کرو گی؟ ابراہیم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو اپنے دونوں بازو چڑھوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ جس کو میری عزت کی پرواہ نہیں، وہ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے، میں اس شخص سے نکاح کروں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ شدید غصے میں تھی، پھر بولتی ہی چلی گئی۔ آئندہ تک یہ الفاظ ادا کیے تو منہ توڑ دوں گا، اس نے مسورہ کا منہ نوچتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔
وہ درد کی وجہ سے کرہ کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دانت نکال لیے ہوں۔ تم اپنی خوشی سے نکاح کرنا چاہو یا پھر زبردستی بیوی تو تم میری بنو گی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اس فرحان سے شادی کر لو گی اور میں تمہیں کرنے دوں گا؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے فرحان کا ذکر کر گیا تھا۔ ابھی 2 روز پہلے تو اس کی ممانی رشتہ لائی تھی۔ وہ رشتہ ابھی قبول بھی نہیں کیا گیا تھا کہ ابراہیم اسے اٹھا کر لے آیا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تھوڑا غصہ ہو گیا تھا۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے بازو کھولنے لگا۔ بازو کھلنے کے بعد وہ درد کی وجہ سے رونے لگی اور اپنے بازو دبانے لگی۔ ابراہیم نے اس کی حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر بازو دبانا چاہا مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ابراہیم کو غصہ تو بہت آیا مگر اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس لیے خاموش رہا۔ جانتی ہوں میں نے یہ تمہارے ہاتھ کیوں کھولے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے انہیں باندھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جبکہ مصورہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے منہ پھیر گئی جبکہ ابراہیم کو اس کی یہ ادا ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے قریب ہونے پر وہ جلدی سے دور جا بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ یکدم اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مصورہ نے جلدی سے گلدان اٹھانا چاہا مگر اس سے پہلے ابراہیم نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا لیا۔ مبادا وہ اس کے سر پر نہ دے مارے۔ تم نہیں جاننا چاہتی مگر میں پھر بھی تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں ایک خط لکھنا ہوگا اور تم وہی لکھو گی جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ویسے تو آج کل خطوں کا دور نہیں رہا مگر اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے جلدی سے کاپی اور ایک پینسل ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ یہ لو کاپی اور پینسل، اس پر لکھنا شروع کرو۔ وہ حکم چلاتے ہوئے اٹھ کے صوفے پر جا بیٹھا جبکہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ میں یعنی مصورہ مظہر خان یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا رشتہ فرحان سے طے نہ کرتے تو میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتی۔ مہربانی کر کے مجھے ڈھونڈا نہ جائے، میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور آپ لوگوں کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے آپ لوگوں کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، آپ لوگ بھی مجھے چھوڑ دیں اور کبھی رابطے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے گھر سے بھاگنے پر بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ میں اس قید سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے آزادی چاہیے تھی جو میں حاصل کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف جو ثبوت میرے پاس ہیں وہ میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گی اور پھر اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ فقط مصورہ مظہر خان۔ جلدی سے لکھو تاکہ میں تمہارے گھر تمہاری ملازمہ کے ہاتھ بھجوا سکوں۔ ابراہیم نے بغیر اس کے تاثرات دیکھے اسے حکم دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے باغی ثابت کر رہا تھا جبکہ اس نے اپنی شادی کا فیصلہ اپنے گھر والوں پر چھوڑ رکھا تھا۔ وہ شخص اسے جھوٹ لکھوانا چاہتا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں اپنے گھر والوں کو اپنے خلاف ہرگز نہیں کروں گی۔ چاہے تو جو بھی کر لو، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس شخص کو گھورنے لگی جو اس کے گھر والوں کو اس سے بدظن کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ خط مت لکھو، مگر اتنا جان لو کہ ابراہیم شاہ کسی کو پوری موت نہیں مارتا۔ لوگ اس کے سامنے موت کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ ان لوگوں پر رحم کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ مجھ سے دور رہیں، اگر آپ میرے قریب آئے تو بہت برا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ جلد ہی دیوار آنے والی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گی یہ سوچ آتی وہ خوف سے لرز اٹھی۔ اگر تم نے یہ خط نہیں لکھا تو یہ جان لو کہ بنا نکاح کے تم میرے بستر کی زینت بن جاؤ گی۔ مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، البتہ تمہیں بہت فرق پڑے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں سر سے پیر تک اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا جبکہ یہ الفاظ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ دیکھو، میرے قریب مت آؤ، اس نے ایک بار پھر انگلی دکھائی۔ ابراہیم کی بات یاد آتے ہی اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہیں۔
وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس سے درخواست کرنے لگی، جبکہ اس شخص پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب اس کا ہاتھ اپنی قمیض کے بٹنوں کی طرف تھا، جسے دیکھ کر مسورہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید اس کی آنکھیں بند کرتے وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ اس نے جیسے ہی قمیض اتار کر پھینکی، مسورہ کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص ایک خط لکھوانے کے لیے اس قدر گر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خط لکھنے کو تیار ہوں، وہ روتے ہوئے ایک طرف ہوئی تھی، جبکہ ابراہیم نے زیر لب مسکراتے ہوئے وہ قمیض واپس سے پہن لی۔ اس کے ہاتھ میں پین اور کاغذ تھماتے ہی وہ بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی اس کے بتائے ہوئے جملے لکھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے آنسو اس کے کاغذ پر گر رہے تھے، سیاہی پھیل رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ یہ میں تمہاری ملازمہ کو دوں گا اور اسے کہوں گا کہ مسورہ بی بی نے بھجوایا ہے، اور وہ اندر جا کر جب دے گی، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ کاش وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ وہ خیالات میں اس منظر کو سوچتے ہوئے مزے سے کہنے لگا، جبکہ مسورہ اسے نفرت سے گھورنے لگی۔ جو اس کی بربادی کی وجہ بن چکا تھا، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ جیسے ہی مسورہ نے خط اس کی طرف بڑھایا، اس نے جھپٹتے ہوئے اس خط کو پکڑا اور جیب میں ڈال لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو پھر آؤں گا، لیکن پوری تیاری اور حق کے ساتھ۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ مسورہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں، اس کے پاس خودکشی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر وہ حرام موت کو گلے نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرنا تھا۔ تبھی اس نے سوچ لیا، پھر رات کو جیسے ہی وہ یہاں کمرے میں داخل ہوگا، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر گلدان سے اس کے سر پر وار کرے گی۔ وہ جیسے ہی نیچے گرے گا، وہ کمرے سے بھاگ جائے گی۔ ڈرائیونگ اسے ویسے بھی آتی تھی، وہ آسانی سے یہاں سے نکل سکتی تھی۔ سارا دن وہ پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اسے اپنا انجام سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے اس کے والد اس کی والدہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ روتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹی، نہ جانے کب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ گہری نیند میں اسے جانی پہچانی پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی، تو وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھنے لگی، جہاں وہ شخص ٹیبل پر بیٹھا فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ وہ سنبھلتے ہوئے دور جا بیٹھی۔ جلدی سے یہ لال جوڑا پہن لو، ابراہیم نے ایک سوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آرام سے کہا تھا۔ وہ خود بھی وائٹ شلوار قمیض میں موجود تھا۔ باسکٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا شاید وہ کسی شادی میں گیا تھا یا کسی کی شادی سے واپس آیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آج ہمارا نکاح ہے، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کیا تمہارا نکاح ہے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ نے خط کا کہا، میں نے لکھ لیا، لیکن میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف سرکنے لگی، جبکہ ابراہیم نے ایک بار پھر وہی حرکت دہرائی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسے ہی مجھے میرا حق دے دو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نقصان تمہارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے باسکٹ اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ مسورہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ مسورہ اس کی سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ روتے ہوئے اسے وارننگ دینے لگی، جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کو پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ہو کر بس دیکھتی رہ گئی۔ اس پر شلوار قمیض خوب جچ رہی تھی، پیروں میں پشاوری چپل اس کے روب اور دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر لمبی پلکیں سایہ فگن تھیں، بھوری آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں۔ وہ ہنس رہا تھا، جبکہ اس کے گال کے دونوں گڑھے نمایاں ہو رہے تھے۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کسی بھی لڑکی کا پہلا انتخاب ہو سکتا تھا، مگر وہ شخص سے نفرت کرتی تھی جو اسے زبردستی یہاں اٹھا لایا تھا۔ ایسے مت دیکھو، محبت ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے سختی سے اس کے بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کرنے لگا، جبکہ وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔
آج تک مجھے کسی نامحرم نے دیکھا تک نہیں. پلیز مجھ سے دور رہیں. میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی. روتے ہوئے وہ اس سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی جبکہ وہ خود پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا. وہ تو بس اسے ڈرا رہا تھا مگر وہ لڑکی سچ میں برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر صوفے پر کسی ٹوٹی ہوئی مالا کی طرح بکھر گئی. ابراہیم گھبرا گیا. جلدی سے پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا. 5 منٹ بعد وہ بیدار ہو چکی تھی. وہ اب اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا. جلدی سے لال دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا. 2 ملازمہ کو اس کے پاس بھیجا اور باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ کمرے میں داخل ہوئے. نکاح کے وقت وہ دھارے مار کر روئی. مولوی بھی گھبرایا ہوا تھا لیکن گارڈ نے اس کی کنپٹی پر بندوق رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح پڑھانے کو مجبور تھا. نکاح کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا. وہ کسی بے جان مورت کی طرح کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. اسے افسوس ہوا مگر وہ کیا کر سکتا تھا. دروازے پر کنڈی لگانے کے بعد وہ چپ چاپ اس کی طرف چلا آیا. واسکٹ اٹھا کر صوفے پر رکھی جو پگڑی پہنی ہوئی تھی اسے وہیں اتار کر صوفے پر رکھا. بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا. مسفرہ نے حقارت سے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کی عزت کا دشمن تھا اور اب اس کا محافظ بنا دیا گیا تھا. میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت، میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ مسکرانے لگا. جانتی ہو میں تمہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا. جب معلومات نکلوائیں تو پتہ چلا کہ تم اظہر خان کی بیٹی ہو، یعنی رشتہ ناممکن تھا. مگر میں نے کوششیں جاری رکھی، اپنے والدین کو منایا، تمہارے گھر بھیجا مگر انہوں نے منہ پر ہی انکار کر دیا. وہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد ارد گرد پانی کا جگ تلاش کرنے لگا. فوراً پانی کا جگ گلاس لے کر اس کے پاس آ بیٹھا. وہ خود کو مزید کونے میں دھنسا چکی تھی جبکہ وہ اس کے اس اقدام پر زیر لب مسکرانے لگا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے والدین کی مرضی سے حاصل کروں گا مگر شاید تمہارے باپ کو عزت کی شادی راس نہیں آتی. وہ کیا ہے نا کہ انہوں نے بھی بھگا کر شادی کی تھی اور ان کے بیٹے نے بھی اسی طرح شادی کی. شاید تمہارے خاندان میں اس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ اس کے خاندان پر چوٹ کرتے ہوئے سختی سے بول گیا تھا جبکہ مسفرہ کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے. جانتی ہو تمہاری بھائی کی بیوی کون ہے؟ ابراہیم نے نکاح کے بعد پہلی بار اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس کے بھائی ارسلان کی بیوی کا ذکر کیا تھا. بھابھی کے ذکر پر وہ چونک گئی اور اسے دیکھنے لگی جو خاصا سیریس ہو چکا تھا. وہ کوئی اور نہیں، میری سکی بہن ہے جسے تمہارے بھائی نے ورگلایا، اپنی باتوں میں پھنسایا، اس سے نکاح کیا. اس کا ہمارے سامنے کرنے کی ہمت نہیں تھی اس لیے وہ اسے لے کر کسی دوسرے ملک کو چلا گیا. میں تمہارے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا مگر تم سے محبت کرتا تھا اس لیے تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن ابراہیم کو بدلہ لیے بنا سکون نہیں ملتا. وہ خود کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت فرصت سے اس کو دیکھنے لگا جو ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی. اس لیے میں نے تمہیں اغوا کروایا اور سکون سے نکاح کر لیا. تمہارا باپ لڑتا جھگڑتا اور ہو سکتا تھا کہ وہ تمہاری شادی جلد از جلد کسی اور سے کر دیتا اور میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا رہ جاتا مگر ایسا نہیں ہوا. میں نے تمہیں حاصل کر لیا. وہ فخر سے مسکراتے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جو اسے نفرت کا اقرار کر چکی تھی مگر اس کی محبت میں ابھی بھی کمی نہیں آئی تھی. اب اور کچھ جاننا ہے یا ہم پروگرام شروع کریں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہاتھ بڑھا کر مسفرہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا مگر اس کی بات سمجھتے ہی وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی. دیکھو میرا دماغ شارٹ مت کرو. اگر ایک دفعہ میرا دماغ گھوم گیا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا اور بالکل بھی رحم دلی سے پیش نہیں آؤں گا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کسی کو صرف ایک موقع دیتا ہے. ابراہیم سختی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی. پلیز ایسا مت کریں، مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے نکاح کرنے کے بعد گھر چھوڑ آئیں گے. وہ روتے ہوئے اس کے پیر پڑنے کو بھی تیار ہو گئے مگر اس شخص کے ارادے سے خوف زدہ کر رہے تھے جس کا ہاتھ لائٹ کی طرف بڑھ چکا تھا. تھوڑی دیر بعد کمرہ تاریک ہو گیا. ان دونوں کی سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں. مسفرہ نے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر وہ زبردستی اسے کھینچ کر بیڈ تک لے گیا.
وہ ساری رات روتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اب وہ اس کا شوہر تھا، کہیں نہ کہیں اس کے اقدام میں لحاظ اور احترام باقی تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے نفرت سے ایک نگاہ اس پر ڈالی، دبے پاؤں بیڈ سے اتری اور اس کا موبائل اٹھا لیا۔ مڑ کر اسے دیکھا تو ابھی بھی وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے دیکھنا چاہا کہیں وہ جاگ تو نہیں رہا، یہ رہا اس کی شامت آ جائے۔ وہ کمرے سے نکل کر بالکنی میں چلی آئی اور جلدی سے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ابھی کال جانے ہی لگی تھی جب ابراہیم کی آواز اس کے پیٹھ پیچھے سے ابھری۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا موبائل استعمال کرنے کی؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ابراہیم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ جو اس کی موجودگی سے بے خبر اس کا موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی، اس کی آواز پر ایک دم خوفزدہ۔ دراصل میں وہ ہکلاتے ہوئے بے ترتیب الفاظ ادا کرنے لگی، جبکہ ابراہیم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سچ سچ بتاؤ کس کو فون کر رہی تھی؟ وہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اسے موبائل جھپٹ چکا تھا۔ مجھے بتاؤ کس کا نمبر ملا رہی تھی؟ وہ شدید غصے میں آ چکا تھا، ماتھے پر بل بن گئے تھے، جبکہ آئی برو آپس میں شدید غصے کی وجہ سے ملے ہوئے تھے۔ آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ شخص اتنا غصے میں تھا کہ دیوار کو ایک پل میں توڑ سکتا تھا، مگر وہ لڑکی رونے لگی جسے ڈرانے کے لیے وہ غصہ کر رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، اب تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سخت لہجے میں کہتے ابراہیم نے آگے بڑھتے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ مسورہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی، دور ہٹیے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو دور کرنے لگی جو اب اس کو شوہر تھا۔ آئندہ مجھے دور جانے کو مت کہنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ بولنے کے قابل ہی رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا، جبکہ وہ رونے لگی۔ اس کے رونے میں شدت آ رہی تھی، جبکہ وہ جذبات کے خمار میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ صبح وہ اٹھی تو چکر آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر بیڈ پر لیٹی رہی، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر واش روم تک جائے۔ سر میں شدید درد تھا، بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ شخص بغیر قمیض کے آرام سے اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ نفرت سے اس نے اس شخص کو دیکھا اور بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی جب ابراہیم نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اس نے گہری نیند میں جملہ ادا کیا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، پلیز جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اسے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ابراہیم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ جو سچ میں لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ کمزور دکھائی دے رہی تھی، فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چپ چاپ واش روم چلی گئی۔ ابراہیم اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ نہ ہو کہ اس کو سوتا ہوا پا کر وہ کمرے سے نکل جائے۔ رات کو جو سوٹ لایا تھا اس نے دروازہ بجا کر وہ سوٹ اسے تھما دیا تھا۔ اسے لال جوڑے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلی وہ حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اگر وہ کسی اور کی ہو جاتی تو وہ یہ کیسے برداشت کرتا۔ ایک تیر سے اس نے 2 شکار کیے تھے، بہن کا بدلہ بھی لے لیا تھا اور اس لڑکی کو اپنا بنا چکا تھا جس کے والدین نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مار تو دیں گے مگر ابراہیم کے نکاح میں نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے اٹکتے ہوئے جملے ادا کیے تھے۔ وہ اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ مسورہ اس کو بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے گھبرا چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ آج میرے والدین تمہارے گھر والوں کے پاس جائیں گے اور ہماری شادی کی بات کریں گے، کیونکہ فرحان تو اب تم سے شادی کرنے والا نہیں۔ تمہارا باپ بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ مسفرہ رونے لگی۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نکاح اس طرح ہو، وہ بھی اس کے گھر والوں کی شمولیت کے بنا۔ جلدی سے عبایا پہن لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم تب تک اس راز کو راز رکھو جب تک کہ تمہارے گھر والے باقاعدہ طور پر ہماری شادی نہیں کر دیتے۔ تو میں ایسا کروں گی نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے مسفرہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ وہ شخص اس کی عزت کا دشمن تھا اور وہ اس لیے اس کے بارے میں کبھی بھی اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں کوشش کروں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ ابراہیم کو افسوس نے آ گھیرا، لیکن اسے پوری امید تھی ایک نہ ایک دن وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔
نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اچھے اچھوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تم نے ہمیں بتائے بغیر نکاح کر لیا اور اب چاہتے ہو کہ ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے جائیں؟ کس منہ سے رشتہ مانگنے جائیں؟ سلیمان شاہ نے چلاتے ہوئے بیٹے سے سوال کیا تھا، وہ جو ابھی بھی زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ صفیہ بیگم نے پریشانی سے سر تھام لیا تھا۔ اسے پہلے ہی اس لڑکے کے چال پر شک تھا، آج کل وہ خاصا بدلا بدلا دکھائی دے رہا تھا۔ مستقبل کے سیاست دان ہو، کل کو کسی کے علم میں ہوا تو کیا سوچیں گے؟ تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے، دوسروں کی عزتوں کی کیا حفاظت کرو گے؟ سلمان شاہ نے اس کے سر پر چلا رہے تھے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ابا جان، آپ وہاں جا رہے ہیں یا میں خود جاؤں؟ اور آپ جانتے ہیں میں خود جاتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ اس نے باپ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آرام سے جواب دیا تھا۔ سلمان شاہ کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پہلے ہی وہ اس لڑکی کے گھر سے بے عزت ہو کر آئے تھے اور ان کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ان کی طرف جھولی پھیلا کر جائیں۔ ایک شرط پر ہم جائیں گے، اگر تم میرا کہا مان لو اور سیاست میں آ جاؤ۔ سلمان شاہ نے موقع پر اپنے بیٹے سے کہا منوانا چاہا، جو انہیں گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، مجھے سیاست سے نفرت ہے۔ آپ جس طرح جھوٹ بول کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے سر تھام چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرے جیسے نہ بننا، تم ایک ایماندار سیاست دان بن جانا، لیکن سیاست میں تو تمہیں جانا پڑے گا۔ وہ صحتمی فیصلہ سناتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن آپ لوگ آج ابھی اسی وقت مسورہ کے گھر جائیں گے اور مجھے اسی مہینے ہی شادی کرنی ہے، اور میں انکار نہ سنوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سلیمان شوہر صفیہ بیگم آپس میں مشورے کرنے لگے۔ وہ مضطرب ہو کر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان شاہ اور ان کی زوجہ کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک مسورہ کے گھر سے لوٹے نہیں تھے۔ جیسے ہی گاڑیوں کی آواز آئی، وہ بھاگتے ہوئے پورچ تک پہنچا۔ صفیہ بیگم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی طرف سے ہاں ہوئی ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ بھاگی تھی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، اور تم ان کی بیٹی پر احسان کر کے اس سے شادی کر رہے ہو۔ سلمان شاہ نے بیٹے کی چال کو داد دیتے ہوئے حیران ہو کر کہا تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کا بیٹا ایسا نکلے گا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مستقبل کا سیاست دان ہو سکتا ہے، جو کسی بھی چیز کو اپنے فائدے کے لیے موڑ سکتا ہے۔ بابا، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ زور سے اپنے باپ کے گلے جا لگا، جبکہ سلیمان شاہ مسکرا کر رہ گئے تھے۔ شادی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی کہیں کرنی ہی تھی، اگر وہ اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھلا کیا مسئلہ ہونا تھا۔ آج بہت عرصے بعد تمہاری بہن سے ملاقات ہوئی اور تمہارے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری بہن کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ابراہیم، اور مجھے آج پہلی بار تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ ابراہیم مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی بہن کو انصاف ملے۔ اس کے باپ نے اس کی شادی کے بعد ایک دفعہ بھی اس کی خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی بہن واپس آ جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسورہ اس سے ناراض ہو گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ بے شک اس کا طریقہ غلط تھا، مگر اس کی محبت سچی تھی۔ اس کی وجہ سے تو بچھڑے ہوئے خاندان ایک بار پھر صلح کر چکے تھے۔